فتاوی عثمانی جلد اول کے صفحہ نمبر 117 پر پوچھا گیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب کیا دیا گیا ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہے، اس کا صحابہ و تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر عمل کے جواز کے لیے صحابہ و تابعین سے یا قرآن و حدیث سے ثبوت ہونا ضروری ہے، یا جس عمل کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو یا صحابہ و تابعین سے ثبوت نہ ہو، کیا وہ عمل بدعت ہو جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے مختصر گفتگو کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، ویسے تو آپ فتاوی عثمانی کے حوالے میں دیوبندی مفتی کا فتویٰ پڑھ ہی چکے ہیں اور سن ہی چکے ہیں کہ اس کا یعنی قبر پر بعد دفن کے اذان دینے کا صحابہ و تابعین سے ثبوت نہیں، لہٰذا بدعت ہے۔ حالانکہ یہ دیوبندیوں کے اس مفتی کی تنگ نظری اور مسلمانوں سے کھلی دشمنی ہے، اور اذان قبر پر ہمارے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ اس ویڈیو میں حوالے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہر عمل کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جواز کا ثبوت قرآن و حدیث میں یا صحابہ و تابعین سے ہونا چاہیے؟ اس کا جواب دیکھیے اس کتاب میں، جس کا نام ہے بوادر النوادر۔ یہ کتاب ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی۔ اس کے صفحہ نمبر 458 پر دیکھیں کیا لکھتے ہیں جناب اشرف علی تھانوی۔ لکھتے ہیں کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ سامعین، معلوم ہوا اس حوالے سے کہ کسی بھی عمل کے جائز ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے جائز نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہو وہ عمل جائز ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، جیسا کہ آپ بھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ویسے اب تو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سامعین و ناظرین ایک اور حوالہ آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ یہ دیکھیں کتاب، جس کا نام ہے کتاب الروح، اور یہ کتاب ابن قیم کی ہے، جس کو دونوں وہابی، غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث اور مقلد وہابی یعنی دیوبندی، دونوں ان کو یعنی ابن قیم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اب دیکھیں دونوں وہابیوں کے مشترکہ امام کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ پرانے زمانے سے اب تک یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ قبر میں مردہ کو تلقین کی جاتی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے استفادہ کرتا ہے، ورنہ تلقین بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے تلقین اچھی سمجھی اور لوگوں کے عمل سے دلیل پکڑی۔ اس ضمن میں معجم طبرانی میں ابو امامہ والی ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر صاحب قبر کو اس کا نام مع اس کی والدہ کے نام لے کر پکارے، کیونکہ وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا۔ پھر دوسری دفعہ نام لے کر پکارے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر تیسری دفعہ نام لے کر پکارے گا تو وہ جواب دے گا، لیکن تم اس کا جواب سن نہ پاؤ گے۔ کہیے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر کہیے کہ تم جس اقرار توحید و رسالت پر دنیا سے رخصت ہوئے وہ یاد کرو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذہن میں رکھو، اور یہ بھی کہ تم اللہ رب العالمین سے، دین اسلام سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے اور قرآن کے رہنما ہونے سے راضی تھے۔ یہ تلقین سن کر منکر نکیر ٹل جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ واپس چلو، اس کے پاس ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اسے اس کی حجت یاد کرا دی گئی اور اس کے درمیان جھگڑنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول آ گیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کو قبر والے کی ماں کا نام یاد نہ ہو؟ فرمایا ایسی صورت میں اس کی ماں حوا کا نام لے لے۔ یہ حدیث گو ثابت نہیں، لیکن تمام شہروں میں اور ہر دور میں بلا انکار مستقل اس پر عمل جاری ہے، اور یہی بات اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آخری 1.5 سطر کو ایک بار پھر بغور دیکھیں اور سنیں۔ لکھا ہے کہ یہ حدیث گو ثابت نہیں، لیکن تمام شہروں میں اور ہر دور میں بلا انکار مستقل اس پر عمل جاری ہے،
اور یہی بات اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی عمل کے جائز ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اس پر بلا انکار ہر شہر میں اور ہر دور میں لوگوں کا عمل جاری ہو۔ لیکن جب آپ دیوبندیوں سے بات کریں گے تو معمولات اہل سنت کے جواز پر دیوبندی کمال بے غیرتی سے قرآن و حدیث کی دلیل کا مطالبہ کریں گے آپ سے، جیسے قرآن و حدیث کے علاوہ اور کسی سے دلیل پکڑنا غلط ہو، جو کہ بلا شبہ ان دیوبندیوں وہابیوں کا کھلا فراڈ اور سیدھے سادے سنیوں کو اچھے اور نیک اعمال سے دور کرنے کی ناکام شیطانی کوشش ہوتی ہے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، ان باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خود اشرف علی تھانوی نے کہا ہے کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں، اور دونوں وہابیوں کے امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اس پر عمل کیا اور یہی بات اس پر عمل کے لیے کافی ہے۔ تو بس آج اتنا ہی۔ آپ کو لگے کہ ویڈیو کو لائک کرنا چاہیے تو ضرور کر دیں، اور ویڈیو شیئر کرنے کے قابل آپ کو محسوس ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس تو ہے ہی۔ خیر، یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔